صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی اور اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا تھا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو حصہ باقی ہے اس کو بھی صحیح طریقے پر بیان کرنے کی، کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختصار کے ساتھ جو بات میں نے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر علماء بچیں گے، اور علماء بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے مگر عامل بچیں گے، جو عمل کرنے والے ہیں، اور عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے مگر مخلصین نجات پائیں گے. پھر مخلصین کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں. خدا نہ کرے اگر وہ اپنے عمل پر غرور کرنے لگیں، اترانے لگیں، تو ان کا اخلاص بھی ڈگمگا جائے گا. تو بہرحال یہ مفہوم تھا اس حدیث کا جو میں نے عرض کیا، اور جو بات میں نے عرض کی تھی یہ کہ لوگ سب کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، صرف اہل علم بچیں گے. تو اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم جو ہے انسان کو نجات عطا فرماتا ہے. پھر علم محض بھی کافی نہیں ہے جب تک اس علم پر عمل نہ ہو. اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ عمل جن مسائل میں پر رہتا ہے عام طور پر وہ علم مستحضر رہتا ہے، اور عمل نہیں ہوتا تو عمل بھی مستحضر نہیں ہوتا. تیسری جو بات تھی وہ یہ کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. لیکن بچے گا کون؟ جو مخلصین. اگر علم بھی انسان کے پاس ہے، عمل بھی وہ کر رہا ہے، لیکن اس پر اخلاص نہیں ہے، للہیت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، بلکہ اس میں ریاکاری آ گئی، شہرت کا حصول اس کی نیت آ گئی، تو بڑے سے بڑا عمل بھی منہ پر مار دینے کے لائق ہو جاتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 بڑے عملوں کی مثال دی ہے. لازم بات ہے کہ عمل تو انسان ہی کرتا ہے نا. مثلا ایسے عالم قاری کی کہ جو عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو کہے گا کہ یا اللہ آپ نے جو علم دیا تھا اس پہ عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، قرآن مجید کی دولت لوگوں کو سکھائی، اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی کرایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تاکہ تو مشہور ہو جائے کہ تو بڑا عالم ہے. یعنی تم نے یہ سب کچھ کیا لیکن اخلاص کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ تمہیں دنیا میں شہرت مل جائے کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا قاری تھا. فقط قیلا، تو جو تمہارے دل کی نیت تھی اس کے مطابق ہم نے کرا دیا. دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، ڈنکے پٹ گئے تمہاری شہرت کے، اور فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے. تو دیکھیے اتنا بڑا عمل وہ کام نہیں آئے گا اگر اخلاص نہیں ہوا تو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک سخی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے
تیرے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا، بندوں پر خرچ کیا، زکوٰۃ دی، صدقات نکالے، خیرات کی، یعنی اس مال کو میں نے صحیح جگہوں پر صرف کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تو نے یہ سب عمل کیا، لیکن اس لیے تاکہ مشہور ہو جائے کہ تو بڑا سخی تھا. فقط قیلا، سو ہم نے تجھے مشہور کر دیا، لوگ جان گئے کہ تو بہت بڑا سخی تھا. تو دیکھیے اتنا بڑا عمل، کیونکہ انسان مال کے ذریعے سے حج کرتا ہے، مال کے ذریعے سے عمرہ کرتا ہے، مال کے ذریعے سے خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے. تو یہ سارے کام مال کے ذریعے سے انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ اخلاص پر مبنی نہیں تھا اس کا یہ عمل، اس لیے کہا جائے گا کہ فرشتوں اس کو بھی جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے، گھسیٹ کر لے جاؤ. اور اس کے بعد پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں طاقت دی، قوت دی، پہلوانوں جیسا جسم دیا، کیا کیا تم نے؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، ساری زندگی کفار سے قتال کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تیرے سپرد کر دی، آخر تک چلا گیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تاکہ تو یہ مشہور ہو جائے کہ بہت جری آدمی، بہت بہادر آدمی. تو فقط قیل، ہم نے تمہاری نیت کے مطابق تمہیں مشہور کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ تینوں عمل کتنے بڑے بڑے عمل، لیکن اخلاص نہ ہونے کی بنا پر قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا کوئی شخص ان اعمال کی بنیاد پر. تو اس لیے فرمایا کہ والعاملون كلهم هالكون، عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، الا المخلصون. نجات وہ پائے گا جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بیکار ہو جاتا. اس کے مقابلے میں 3 عمل ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو بظاہر تو معمولی ہیں، لیکن اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات عطا فرمائی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، راستے میں طوفان بارش نے انہیں گھیر لیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ غار ہے، اس کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو اوپر سے پہاڑ کا ایک بہت بڑا تودا پتھر بہت بڑا گرا اور آ کر اس غار کے منہ پر ٹک گیا. اور وہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ اس کو 2-3 آدمی مل کر طاقت کے ذریعے ہٹا سکتے، بلکہ غار کا منہ بند ہو گیا. گویا وہ 3 آدمی بھی اندر بند ہو گئے اور وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے اپنی طاقت سے، زور سے. اب بارش بھی جب تھم گئی، ان کے پاس تھوڑا بہت کھانا تھا 1-2 دن کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب تک یہ کھانا ہے کھا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. مایوس ہو کر بیٹھ گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے جو عمل بھی اللہ کے لیے کیا ہے اس عمل کو اللہ کے حضور واسطہ بنا کر پیش کریں کہ اللہ اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، گزارے کے لیے میرے پاس ایک بکری ہے جس کا دودھ پی کر ہم گزارا کرتے ہیں. تو اس میں بھی اس نے کہا کہ میں نے یہ ترتیب بنائی کہ میں رات کو جب دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے وہ دودھ اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو، اور بچوں سے بچ جاتا تھا تو بچوں کی ماں کو، اور پھر اس سے بھی بچ جاتا تھا تب میں پیتا تھا خود آخر میں. تو ماں کو سب سے پہلے اس لیے کہ اس کا حق مقدم ہے سب پر. تو اس نے کہا کہ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا جیسا کہ تو جانتا ہے کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی، ماں کی خدمت میں جب دودھ لے کر میں پہنچا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئی تھی. میں نے نیند سے جگانا مناسب خیال نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ میں یہ دودھ بچوں کو پلاؤں یا بچوں کی ماں کو پلاؤں یا خود پیوں بغیر ماں کے پیے. اس لیے میں اس کے پائنتی میں کھڑا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آنکھ کھلے
اور مجھ سے وہ دودھ مانگے تو میں فوراً پیش کر دوں۔ چنانچہ اسی خیال میں وہاں کھڑا رہا، یہاں تک کہ آدھی رات کے وقت میری ماں کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھ سے دودھ مانگا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ پیالہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے جتنا پینا تھا پی لیا، جو بچا میں نے بچوں کو اٹھا کر پلا دیا، اور اس سے بھی بچا تو بیوی کو پلا دیا، اور آخر میں کچھ دودھ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ میں نے پیا۔ تو اپنا یہ عمل اس نے پیش کیا کہ یا اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا، اخلاص کے ساتھ یہ عمل تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ اس سے لوگ نکل سکتے۔ اب دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی اللہ کے حضور اپنا عمل پیش کیا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی غریب آدمی تھا۔ اب یہاں روایت دو طرح کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی امانت اس کے پاس رکھوائی تھی کہ بھئی یہ امانت ہے، اس کو رکھ لو، مثلا 50 روپے 100 روپے رکھ لو، البتہ تمہیں استعمال کی اجازت ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گا، تم سے لے لوں گا، کیونکہ بغیر استعمال کے امانت کو اجازت کے امانت کو استعمال جائز نہیں۔ تو اس نے اجازت اس کو دے دی اور یہ رکھوا کے چلا گیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اس کے بعد مزدوری کی، اور مزدوری کی جو رقم تھی اس نے نہیں لی اور چلا گیا۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑے سے پیسے تھے وہ شخص تو اس کے بعد چھوڑ گیا، اس نے اس سے تجارت میں لگا دیا۔ کچھ پیسے ہو گئے تو بکریاں خرید لیں، ان بکریوں سے اتنا معاملہ آگے بڑھا کہ ایک ریوڑ بن گیا، اور آگے پھر مزید گائے خرید لی گئیں، ان کا بھی ریوڑ بن گیا، پھر اونٹ خرید لی، اللہ نے اس میں بھی برکت دی، اس میں بھی اس کے بھی ریوڑ بن گئے۔ تو یہ شخص 10-15 سال کے بعد جب یہ آیا تو اس کے لاکھوں روپے کا مال جمع ہو گیا تھا۔ اب اس نے آ کے اپنی امانت مانگی یا مزدوری مانگی کہ بھئی میری امانت مجھے واپس دو جو تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس وادی میں چرنے والے جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، گائے بھینسیں ہوں، وہ سب تیری ہیں، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو، میں نے تو تھوڑے سے پیسے رکھوائے تھے، وہ پیسے مجھے دے دو بس۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بندہ خدا یہ تیرا ہی مال تھا، اسی سے میں نے تجارت کی، اللہ نے اس میں برکت دی، اور آج تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ انہی پیسوں سے بنا ہوا، لہذا سب تمہارا ہی، لے جاؤ۔ تو اس کو جب میں نے مجبور کیا تو بہرحال وہ اپنا سامان مال سنبھال کر لے گیا سارا کا سارا۔ تو کہا کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مصیبت کو دور کر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن اتنا ابھی نہیں ہٹا کہ وہ اس میں سے کوئی نکل سکتا۔ اب تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی اپنا ایک عمل پیش کیا کہ اس کی جزیرات بہن اس کے پاس کچھ مال لینے کے لیے آئی، قرض مانگنے کے لیے آئی، اس نے اپنے مطلب براری چاہی کہ میں اس کے بغیر پیسے نہیں دوں گا، وہ بیچاری مجبور تھی، اس پر تیار ہو گئی، لیکن عین وقت پر اس لڑکی نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے دل میں اللہ کا خوف آیا، میں اس عمل سے رک گیا، اور میں نے پیسے بھی نہیں لیے، میں نے اس کو کہا کہ پیسے بھی تجھے میں نے دے دیے، یا اللہ یہ عمل اگر میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا اور تیرے خوف سے میں اس برے عمل سے بچا تو اپنے فضل سے ہماری مصیبت کو دور فرما دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اب اپنی جگہ سے مزید سرک گیا، یہاں تک کہ اس میں سے نکلنے کا خلا پیدا ہو گیا، جگہ پیدا ہو گئی، اور اس میں سے وہ لوگ تینوں کے تینوں نکل آئے۔ بہرحال ایک طرف تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس درجے اخلاص کے ساتھ یہ اعمال انجام دیے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں بھی نجات عطا فرمائی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی، حالانکہ یہ عمل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، ماں کی خدمت کرنا یہ ہر ایک پہ فرض ہے، اور بہت سے کافر بھی اپنی ماں کی خدمت کرتے، تو اس لیے کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے اللہ کے اوپر، لیکن اس شخص نے جس طرح اپنی ماں کی خدمت کی اور جس اخلاص کے ساتھ کی، اللہ کو وہ جذبہ پسند آیا۔ اسی طریقے سے کسی کی امانت کو لوٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ادوا الامانات الی اہلھا میں قرآن نے حکم دیا ہے
کہ اہل امانت کو اس کی امانتیں لوٹا دو، پہنچا دو، کسی کو امانت لینے کے لیے تمہارے پاس آنا نہ پڑے، بلکہ تم خود امانت اس کے گھر پہ پہنچا کے آؤ۔ تو یہ بھی کوئی بہت بڑا کوئی احسان نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کی امانت سے لوٹا دی۔ اور اسی طریقے سے زنا سے بچنا، بدکاری سے بچنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے، یہ برا کام۔ اور یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ امور جو زنا تک انسان کو پہنچاتے ہیں، جس میں بدنظری ہے، مخلوط اجتماعات ہیں، تنہائی میں کسی سے ملنا ملانا ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل، کہ جو چیزیں انسان کو برائی کا مرتکب بنا سکتی ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے جائے کہ زنا تو بات کی بات۔ تو اس بدکاری سے بچنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل، لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اس عالم کے عمل سے بڑھا دیا جس نے عمل کیا لیکن ریاکاری سے کیا، اس مجاہد سے بڑھا دیا جس نے جہاد کیا لیکن ریاکاری کے طور پہ کیا۔ تو اس لیے بڑے بڑے عمل اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہتے، اور چھوٹے چھوٹے سے عمل اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، کہ عمل کرنے والے سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، مگر ہاں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا وہ نجات پانے والے ہیں۔ اب ایک تو ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ ہم کون سا عمل اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، ارے بھائی جب ہم عبادت ہی کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ کریں، تاکہ یہ عمل ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے۔ اور ایک بات اور فائدے کی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے اعمال انہوں نے پیش کیے، اپنے اپنے اعمال پیش کیے، واسطہ بنایا ان کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال کو، نیک اعمال کو واسطہ بنانا جائز ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی ایسا ہے کہ اعمال کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا سے نیک لوگ رخصت ہو گئے تو ہمارے یہاں ان کو بھی واسطے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے نیک بندوں کے طفیل ہمارے یہ کام کر دیں۔ تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جب عمل واسطہ بن سکتا ہے تو جن سے عمل کا صدور ہوتا ہے یعنی انسان، وہ خود واسطہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ عمل جو کرتا ہے کون کرتا ہے واسطہ؟ عمل تو انسان ہی کرتا ہے نا۔ تو جب عمل کو واسطے کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں تو جو اعمال انسان سے صادر ہوتے ہیں ان انسانوں کو بھی واسطے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بہرحال کسی کے طفیل مانگنا جائز ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اول آخر درود، یعنی اللہ کے حمد و ثنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ثنا، درود ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ سے جو حاجت وہ مانگے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نیک لوگوں کا واسطہ بھی دے دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا واسطہ یا بزرگان دین کا واسطہ، تو اس میں حرج نہیں ہے، شرعاً جائز، ناجائز نہیں۔ تو بہرحال یہ، اور آخر میں فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں۔ خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا، خدا نہ کرے شیطان آخر تک لگا رہتا ہے انسان کے پیچھے کہ کسی طریقے سے کوئی عمل ایسا کرا دوں کہ جس سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے آدمی اس وقت تک ڈرتا رہے جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی عمل پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، شیخی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا۔ ارے بھائی میں نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیتے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ کسی وقت اس والمخلصون علی خطر عظیم پر میں کچھ عرض کروں گا۔ اس وقت شعبان المعظم سے متعلق چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اتباع میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجیے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے اس ماہ مبارک میں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، اس لیے کہ وہ تو سارا مہینہ روزوں کا ہے اور فرائض ہے، اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. اور بعض اوقات تواتر کے ساتھ رکھتے تھے. آپ ایسا لگتا تھا کہ اب روزے ترک ہی نہیں فرمائیں گے آپ. اور کبھی اتنے رکھتے تھے کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. تو اس لیے اس مہینے میں روزوں کو کثرت سے رکھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو جاگنا، جاگ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، یقیناً یہ جاگ کر عبادت کرنا یہ بھی فضیلت رکھتا ہے. اور اس سلسلے کی بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں نصف شعبان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت کا طالب جس کی مغفرت کی جائے؟ کوئی ہے روزی کا طالب کو اس کو رزق دیا جائے؟ اور صبح صادق تک جو ہے یہ پکار جاری رہتی ہے. اسی میں جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے کہ کون سا بندہ کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، کتنا رزق ہے، یہ ساری چیزیں بھی لکھ لی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی رات ہے. اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اب وہ عبادت کیا ہو اس کی کوئی پابندی نہیں. نفلی نمازیں پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، تسبیحات کیجیے، صلاۃ و تسبیح پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اور اگر آدمی تھک جائے، کچھ آرام کرنا چاہے تو آرام بھی کر لے، اس کے بعد پھر جاگ لے. اور اگر کسی نے ایسا بھی نہیں کیا تو فرض نماز عشاء کی جماعت سے پڑھیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تب بھی انشاءاللہ جاگنے کا ثواب مل جائے گا. اگر کسی کا ارادہ ہو عشاء کی نماز پڑھ کر کہ انشاءاللہ آج رات میں جاگوں گا، لیکن وہ نہیں جاگ سکا، لیکن صبح اٹھ کر اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھ لی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو رات کے جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے اس کی نیت کی وجہ سے. باقی وہ خاص عبادت کو متعین عبادت اس میں نہیں کہ صاحب یہی کرنا ہے، بلکہ عبادت کے قبیل سے جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی بھی کی جا سکتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے، 6 رکعتیں اس کی پڑھ لی جائیں، 10 رکعتیں اس کی پڑھ لی جائیں، 8 رکعتیں اس کی پڑھ لی جائیں. یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. اور چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس کا کرنا ضروری بھی نہیں. البتہ بعض بزرگوں نے بعض اعمال کیے ہیں، انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اپنے طور پہ وہ عمل کیا. اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو سنت نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، اس لیے کہ دین ہمارا آسان ہے، سہولت والا ہے. اب اگر کسی بات لکھتے ہیں سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھیں، اب کسی کو سورہ یاسین تو دور کی بات ہے، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. بعض لوگ ایسے ہیں ان کو کلمہ طیبہ بھی صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کو سورہ یاسین نہ آئی وہ اس رات میں جاگنے سے محروم رہے گا. ایسا نہیں، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. اگر کسی کو کلمہ طیبہ صحیح نہیں آتا تو صحیح کراؤ بھائی. قرآن مجید کم از کم اتنا پڑھ لو کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں. ان میں جو ہم دعائیں ہیں، ثنا ہے، التحیات ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، اس کو درست کر لو، کم از کم نمازیں ہماری درست ہو جائیں. تو بہرحال کوئی خاص عبادت اس میں نہیں، جو آسانی کے ساتھ آدمی کر سکے وہ کر لے. کچھ بھی نہیں آتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کم از کم تسبیحات ہی پڑھ لے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کرنے والے بن جائیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں باقی بھی تشریف لے گئے، لیکن زندگی میں ساری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے رات میں. لہذا اگر کوئی ایک مرتبہ بھی چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو انشاءاللہ اتنا بھی کافی. ہر سال جانا ضروری نہیں. اور دوسری بات سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے ہر چیز کو میلے ٹھیلا اور جشن کی صورت دے دی. آج آپ اگر قبرستان جائیں تو قبرستان اتنا روشن ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہی بسیرا کر لیں. عبرت حاصل نہیں ہوتی وہاں سے. بھائی اصل تو قبرستان جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، تاکہ وہاں جا کر ہمیں عبرت ہو کہ بھئی یہ تنہائی کا مقام، اندھیرے کا مقام، جہاں کوئی زیرو نہیں آتا جاتا، وہاں ہم اس لیے جائیں کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے. اپنی زندگیاں درست کریں، اعمال درست ہوں گے تو قبر بھی درست ہوگی انشاءاللہ، قبر میں روشنی ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوئے تو اس لیے وہاں جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عبرت حاصل کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے
اور آپ نے وہاں کے جو قبرستان قبر مردے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. لہذا ہمیں بھی ویسے تو اس رات میں اگر کبھی ایک مرتبہ بھی چلا گیا تو کافی ہے، ورنہ عبرت کے لیے ہمیں ویسے بھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے. ہر 15 دن بعد، ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس نیت سے آدمی جائے، جا کے ایک تو یہ کہ دعائے مغفرت کر دے اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عبرت بھی حاصل کرے کہ بھئی یہ جو لوگ یہاں پر آباد ہیں کبھی ہماری طرح زمین پہ چلتے پھرتے تھے، لیکن آج یہاں لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن ہم بھی یہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے میرا عزیزو، یہ کام کرنے کا ہے. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے 15 شعبان کو تو اس کی بھی گنجائش اور اجازت ہے. نیت یہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اس لیے میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ اس نیت سے روزہ رکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. اسی طریقے سے بچنے کے جو کام ہیں، آتش بازی، پٹاخے، پھلجھڑیاں اور بم اور نہ جانے کیا کچھ، جس میں ایک تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، یعنی مال کا بھی ضیاع ہے، اور کبھی کبھی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے دین نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ کچھ وہ لوگ تھے جو آتش پرست تھے، انہوں نے اس کو ترقی دی، ان کی دیکھ ہم دیکھی مسلمان بھی شروع ہو گئے. تو بھائی ہمارا اپنا دین ہے، ہم دوسروں کے دین پہ کیوں چلتے ہیں؟ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہندو دیوالی کرتے ہیں اور مسلمان شب رات میں چراغ جلاتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو عمل واقعی ایک جیسا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. چراغاں کرنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے اس سے بچیے. اور پھر آج کل کا جو ماحول ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کسی نے گولی چلائی ہے، نہیں پتہ چلتا کسی نے جو ہے پٹاخہ پھوڑا ہے، تو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشانی سے بچائیے. بلا ضرورت کیوں ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے؟ خدا نہ کرے وہ پٹاخہ پھٹ جائے، ہاتھ جل جائے، یا کہیں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا آگ لگ جاتی، بازار کے بازار جل جاتے ہیں. پتہ چلا کہ آتش بازی کا سامان تھا یہاں اور اس میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں پورا مکان جل گیا یا علاقے جل گئے، جھگیاں جل گئیں. یہ آتے رہتے ہیں اخبارات میں. تو ان چیز اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے شبرات کا حلوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ شیطان اپنی طرف سے بات چیزیں لگا دیتا ہے. آپ حلوہ کھائیں روزانہ، کوئی منع نہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی. اصل میں عربی زبان میں حلوہ یا حلاوہ میٹھی چیز کو، ٹافی کو بھی وہ حلاوہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں حلوے کو حلوہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے سوجی کا حلوہ اور چنے کی دال کا حلوہ اور فلاں حلوہ، اس کو اتنے اقسام بنا دیے کہ سارے سال بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو کوئی حرج کی بات نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر کوئی دین اور شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ دین نہیں ہے یہ. اور بعض جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے صاحب اس لیے، تو یاد رکھیے کہ شوال کا مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ نہیں تھا. جس مبارک مہینے میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ شوال کا مہینہ تھا سن 2 ہجری میں، وہ شعبان کا مہینہ نہیں تھا. اس لیے بلا وجہ کھینچ تان کے ہم کسی چیز کو دین بنانے کے لیے، شریعت سے ثابت کرنے کے لیے اس میں ایڈیشن جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا نام. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ تمام کو اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.